اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دوبارہ قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو کل کے بھی آیا تھا نا، کہ لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے اور لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کیسے پریشان تھے، انہا اولئک ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو قوم جواب میں کہتی ہے ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا اپنے گھر میں مہمان کو مت آنے دیں، آپ نے کیوں، جب آپ کو ہماری عادتوں کا پتہ تھا تو مہمان کو گھر میں داخل ہونے دیا کیوں؟ انہوں نے کہا میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو۔ اللہ فرماتے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم، وہ نشے میں مدہوش تھے، انہیں لوط علیہ السلام کی قسم پرسی اور ان کی جو قابل ترس حالت ہے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ انسان جب نشے میں، شہوت کے نشے میں ہوتا ہے نا، اور جب ظلم پہ اترتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتا کہ کیا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح ہوئی ہے اور ایک آواز نے پکڑا ان کو، اور ہم نے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، زمین کے اوپر کے حصے کو الٹ کے نیچے کر دیا۔ تو اللہ کو لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری سے بہت شدید نفرت ہے، اس لیے اس کو اللہ نہ کرے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے فوراً چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے بعد وہ تمام اسباب سے دور رہے جو اس بیماری کے قریب لے کے جاتے ہیں، کیونکہ عادت خراب ہو گئی نا۔ دیکھیں انسان کی نیچر یہ ہے ہی نہیں کہ اس کی طبیعت لڑکے کی طرف جائے، کتنا ہی خوبصورت لڑکا ہو کبھی کسی انسان کی طبیعت نہیں جاتی، یہ ہوتا ہے جب عادت خراب ہو جائے، کسی اور نے خراب کر دی عادت، یا وقت پہ نکاح نہیں ہوا، فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے شہوت بھڑکتی ہے، جب حلال سے پوری نہیں ہوتی تو حرام کی طرف جاتا ہے، اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔ پھر جیسے پہلی دفعہ شراب کسی کے منہ کے قریب لے کے جاؤ، بدبو سے وہ توڑ دے گا بوتل، اس کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن اسی گند کو کھانے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو جس کو بھی لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہو تو پہلے تو کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرے۔ ہمارے ہاں بزرگ الحمدللہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاں تو بزرگ کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، ہمارے ہاں الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنی بیماری بتائیں، وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائیں گے، اللہ سے اس مردار کی جگہ اللہ کی محبت ڈال دیں گے آپ کے دل میں، ان کی ہدایات پر عمل کریں اور نظر کی حفاظت کریں، جس سے کوئی ایسا عشق ہو گیا اس کے کبھی قریب مت جائیں، اس کا کبھی تصور مت کریں۔ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، بار بار اس کے پاس جا کے باتیں کرتا، برائی نہیں کی لیکن عشق ہو گیا۔ کہہ رہے جب مجھے اللہ کا خوف پیدا ہوا نا تو میں نے اس سے بولا کہ یہ اب دوبارہ مجھ سے کبھی ملنے کے لیے نہیں آنا۔ کہہ رہے ہیں وہ پھر آنے لگا تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کی، بظاہر غیر اخلاقی حرکت ہے مگر یہاں تھپڑ اللہ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمیز سے مان نہیں رہے بھائی، میں نے آپ کو بول دیا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آئے، ایسے موقع پہ تھپڑ لگانا ہوتا بڑا مشکل ہے، لیکن جو اللہ کے لیے، اس تھپڑ کی بعد میں تلافی کر لیں کسی اور طریقے سے۔ اول تو تلافی کی ضرورت نہیں، جب بتا دیا بھائی نہیں ملاقات کرو، آپ کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، میری صحت خراب ہو رہی ہے، میرا ایمان خراب ہو رہا ہے، ہمارا آپس کی دوستی کا تعلق کیا ہے، ختم۔ کو ہوتے ہیں وہ تو چپکتے ہیں، تو لگا دو ایک کھینچ کے اس کو تھپڑ، بولو دفع ہو یہاں سے، جب بول دیا ایک بات تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، دل پہ آڑے چلیں گے، مگر یہ قربانی اللہ کے لیے، اس پہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی بہت نوازے گا اور آخرت میں تو نوازے گا ہی۔ اللہ کو قربانی پسند ہے، میرے لیے قربانی کیا دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قربانی دو اللہ کے لیے۔ علماء کہتے ہیں لڑکی کا عشق اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ وہ نیچرل ہے، اس پہ نکاح کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے خواہش۔ لڑکے کا عشق یہ تو کبھی بھی خواہش پوری نہیں، یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے۔ آپ کو شہد کھانے کا دل چاہتا ہے، پیسے نہیں ہے جیب میں لیکن دل بہت چاہ رہا ہے، تو بھائی پیسوں کا انتظام کا مشورہ دیا جائے گا نا، لیکن اگر گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بھائی شہد کا تو دل چاہ رہا ہے، وہ نیچر ہے۔ منع اس لیے کیا جائے گا جب پیسے نہیں ہیں تو بھائی صبر کرو، نہیں دیکھو شہد کی طرف، یہی ہوگا نا۔ لیکن گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو جتنے بھی پیسے ہیں آپ کے بھنگی اور چمار ہونے کی علامت ہے، یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو، تو آپ خود گندے ہو گئے ہو۔ تو اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے بھائی، وقت پہ شادی ہو جائے نا انسان ان گندگیوں سے بچ جاتا ہے۔
اور شادی نہیں ہوتی تو بس بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں.